تو یوں جزیے کے قانون پہ مستشرقین نے طرح طرح کے اعتراضات کیے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ مسلمانوں کو جبری، یہ لوگوں کو جبرن مسلمان بنانے کا ایک سیاسی طریقہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مستشرقین تو دشمن ہے اسلام کے، ویسے ہی انہوں نے تو اسلام کی کوئی نہ کوئی بات ضرور ایسی تلاش کرنی ہے جس سے اسلام پہ اعتراضات کیے جا سکیں، لیکن بات تو ہمیں ہماری ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جو بیچارے مستشرقین کی کتابیں پڑھنے کے بعد متذبذب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ مستشرقین تو سمجھنا نہیں چاہتے، ان کا اعتراض برائے اعتراض ہے۔ تو دیکھیں کہ اسلام نے جزیہ کس لیے مقرر کیا ہے، یہ بحث آپ غزل الفکری میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جزیے کا مقصد اقلیتوں کی حفاظت ہے، کہ اقلیتیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتی ہیں اپنے مذہب پہ آسانی سے عمل کر سکیں اور ہم ان کی حفاظت کریں، تو ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو حفاظت کے ان سے چارجز وصول کیے جائیں، اور ان کی حفاظت جیسے مسلمانوں کی حفاظت ہے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہے، ایسے ان کی حفاظت اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اب مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے ظاہرہ باطنہ کی، جن سے ملک کا نظام چلتا ہے، غربا مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب یہ غیر مسلم ہے، یہ تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، جزیہ نہیں دیتے ہیں، نا، یہ تو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مکلف نہیں ہے۔ تو جب زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر یہ جزیے کی صورت میں کوئی مال بھی گورنمنٹ کو نہیں دیں گے تو گورنمنٹ کے لیے ان کی حفاظت اور ان کے کاموں کا نظم مشکل ہو جائے گا۔ الغنم بالغرم، الغنم بالغرم۔ تو اس اصول کے تحت تقاضا یہ ہے کہ یہ کچھ کریں، یہ کچھ دیں، اس کے بدلے میں مسلمان ان کو حفاظت دیں۔ چنانچہ حفاظت اگر ان کی مسلمانوں نے تو ان سے جزیہ لیا، اور اگر حفاظت نہیں کی تو ان سے جزیہ بھی نہیں لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں فتوحات کی، اب علاقے فتح ہو گئے، وہاں اقلیتوں سے جزیہ وغیرہ لینا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہرقل کی ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے آ گئے، اور مسلمانوں نے شام سے اپنی فوجیں بلا لی اور ساری فوجیں بھجوا دی ہرقل کی فوج کے مقابلے میں۔ چنانچہ اس موقع پہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمال کو یہ تحریری ہدایت لکھ کے بھیجی کہ جن لوگوں سے تم نے جزیہ وصول کیا وہ واپس کر دو، اور ان سے یہ کہہ دو کہ تمہاری حفاظت اس وقت ہم نہیں کر پا رہے، لہذا ہم تم سے جزیہ بھی وصول نہیں کر سکتے۔ جب ہم تمہاری حفاظت کے دوارا ڈیوٹی پوری کرنا شروع کر دیں گے
تو اس وقت ہم دوبارہ سے تم سے جزیہ لے لیا کریں، لے لیں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام جزیہ کس لیے لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جزیے کی مقدار کتنی ہے، تو مالدار لوگوں سے سال بعد صرف 12 درہم، اور اس سے نیچے کے لوگوں سے 8 درہم، اس سے نیچے کے لوگوں سے 4 درہم۔ اور بہت سے لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے، زیادہ بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، ان پہ جزیہ مقرر ہی نہیں کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جزیہ اسلام نے جو مقرر کیا تو حفاظت کے لیے کیا ان کی، اور کیا اتنا تھوڑا کہ جسے آسانی سے ہر بندہ ادا کر سکے، یعنی اتنا تھوڑا ہے کہ وہ صرف 2-4 دن کی کمائی بھی ادا کر دے تو اس کے سال کا جزیہ ادا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں ٹیکسز ہوتے ہیں، کتنی بڑی مالیت ہوتی ہے ٹیکسوں کی۔ تو یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہے امت کے ان غیر مسلموں پر، اقلیتوں پر۔ پھر ایک اعتراض یہ تعدد ازدواج کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جی اسلام میں عورتوں کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں، اور عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ تو بھائی قرآن نے اجازت دی ہے تو قرآن نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم یہ ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی شادی کر، ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اور آج آپ یورپ میں دیکھیں کہ وہ لوگ شادی تو ایک بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ناجائز طور پہ وہ درجنوں درجنوں عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ اب ایک شادی اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کی بنائی ہے کہ بس اوقات وہ ایک سے اپنی جنسی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو 2 سے شادی کر لے، 2 سے نہیں کر سکتا تو 3 کر لے۔ انسان کی ضرورت، مرد کی ضرورت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی شادیوں کی اجازت، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر سب کے درمیان برابری نہیں کرو گے تو قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ پھر اعتراضات میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب مسلمانوں کے ہاں عورت پر جو مظالم ہیں ان میں یہ کہ عورت کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا گیا، اور چادر اور چار دیواری کے اندر اس کو مقید کر دیا، بند کر دیا، پردہ۔ لیکن تفصیلات کا وقت نہیں، آج مغرب خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکال کے عورت کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کی۔ چنانچہ
گورباچوف نے کہا تھا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں کس طرح گھروں میں واپس چلی جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب تم نے نکال دی ہے باہر تو تم سے تو واپس اندر نہیں جاتی. اندر لے جانے کے لیے اب اسلام کی وہی روشنی چاہیے جس نے پہلے ان کو اندر کیا. پھر اعتراضات میں ایک اعتراض کہ مسلمانوں کے ہاں کم سنی کے اندر شادی کی جاتی ہے اور یہ بھی بچوں بچیوں کے ساتھ ظلم ہے. تو بات یہ ہے کہ تاخیر سے شادی کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کم سنی کی شادی میں وہ نقصانات نہیں. پھر انسان جب بالغ ہوتا ہے تو فطری طور پہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر شہوت ابھرتی ہے، بھڑکتی ہے. اگر شادی نہ ہوئی ہو تو شادی ہونے تک ہی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے. تو جلدی شادی کرنے سے انسان کی عفت عصمت محفوظ رہتی ہے اور وہ گناہ سے بچا رہتا ہے اور معاشرے میں گندگی پھیلنے سے معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے. بہرحال بہت سے اعتراضات ہیں یہ جو کیے جاتے ہیں. اس کتاب میں حضرت نے بہت زیادہ تفصیل سے پوری بحث کی ہے. تو آگے ایک اعتراض ہے اس کے ساتھ کہ اسلامی نظام، قانون اسلام اور فقہ اسلامی یہ رومن لا سے ماخوذ ہے. تو یہ ایک اہم اعتراض ہے. میرا خیال ہے اس پہ ہم اگلی نشست میں بات چیت کریں کیونکہ یہ بات بھی ضروری سمجھنے کی ہے. مستشرقین کی طرف سے بڑا اعتراض ہے فقہ حنفی کے اور اسلامی قانون کے اوپر. تو اس کو سمجھنا ہے، آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی. تو اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست پہ رکھتے ہیں. اور ابھی کل ہفتہ یعنی پرسوں ہفتہ، تو ہفتے کو دیکھیں گے. اگر ہم گنجائش ہوئی، مصروفیت نہیں ہوئی مجھے، تو میں تھوڑا سا پڑھ لوں گا، پڑھا دوں گا. اور اگر مصروفیت ہوئی تو پھر پیر کے دن سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اتوار کے دن تو جس دن جلسہ ہوتا ہے اس دن تو ہم مدرسے میں سارے کام کاج ہی کروانے ہوتے ہیں، اساتذہ نے بھی اور طلبہ نے بھی کرنے ہوتے ہیں. تو اس دن تو بظاہر مشکل ہے. تو بہرحال ہفتے کے دن اگر گنجائش نکلی تو میں تھوڑا سا پڑھا دوں گا انشاءاللہ. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں.